بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حضرات و خواتین، آج 17واں پارہ اقترب للناس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں دو صورتیں، سورۃ الانبیاء اور حج، یہ دونوں صورتوں کا انشاءاللہ بیان رہے گا اور اس کی اہم آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سورہ انبیاء میں 3 بڑے مضامین بیان کیا گئے ہیں. پہلی تو یہ کہ قریش کو ان کی ان فضولیات پر نہایت واضح الفاظ میں تنبیہ اور وعید سنائی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت ہی برے انداز میں وہ اختیار کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشتوں سے ان تمام حقائق کو واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جن کی قرآن کے ذریعے سے دعوت دی جا رہی تھی. تیسرا یہ کہ اخیر میں اسی مضمون کو جو شروع میں بیان ہوا بعینہ ہی اسی تمہید کے ساتھ اثر نو بیان کیا گیا اور نہایت ہی فیصلہ کن انداز میں مخالفین کو ان کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا کہ جس سے وہ 2 چار ہونے والے ہیں. سورہ انبیاء کا آغاز بڑے ہی ولولہ انگیز انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے حساب اور خطاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اقترب للناس، للناس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی مشرکین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ کے ہاں ایک صاحب مہمان آئے. انہوں نے بڑے اکرام اور احترام سے انہیں اپنے گھر میں اتارا اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی کی. ایک دن یہ مہمان بزرگ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وادی مجھ کو عنایت فرمایا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وادی کا ایک ٹکڑا تم کو ہدیہ دے دوں، تحفہ دے دوں، تاکہ تمہارے گھر میں آسودگی آ جائے اور تمہارے بال بچوں کے لیے یہ ٹکڑا فائدہ مند بھی ثابت ہو. تو میزبان حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ سب سے اچھی حالت ہے، کیونکہ آج ہی ہم پر ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور اس آیت کے مقابلے میں اب ہمیں دنیا کڑوی لگنے لگی اور یہ آیت پڑھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ آدمی کا عالم یہ ہے کہ حساب اور کتاب کا وقت قریب ہے. اب یہ حساب اور کتاب کا وقت قریب ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا یہ 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی قیامت اتنی جلد اور اتنی قریب ہے اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ آنے والی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کی قیامت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، یعنی حساب کتاب کا آغاز قبر سے ہی شروع ہو گیا. 3 سوالات کے جوابات قبر میں لیے جائیں گے. اب یہ ساری کی ساری دنیا جو انسان نے سجائے رکھا تھا، اس دنیا کا اس انسان کو کیا فائدہ ملا؟ لیکن
صبح سے شام تک کی تکو داؤ وہی دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کی ہوس کا کیا کہنے, اگر اسے ایک وادی سونا بھی اگر دے دیا جائے تو دوسری وادی کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے. آدمی قیامت کو بھول کر حرص اور ہوس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کی خواہشات کی انتہا خبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بھر سکتی. بس جہاں قبر ہو گئی وہیں پر اب اللہ کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر جو مشغولیات کی وجہ سے یہ دنیا سجائے رکھا تھا, آپ بتلائیں کیا وہ دنیا اپنے ساتھ لے کر گیا؟ ہرگز نہیں, وہ تو اسے چھوڑ کر جانا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں, اور تدفین کے بعد 2 چیزیں واپس آتی ہیں, اور ایک چیز آخرت کا ذریعہ بن کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. فرمایا کہ ایک وہ دولت جو اس نے جمع کیا تھا, دوسرا وہ اولاد, خاندان, قبیلہ اور رشتہ دار جو اسے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے, اور تیسرا اس کا عمل صالح. جب آدمی کو قبرستان لے جایا گیا اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو مال و دولت, اولاد اور قبیلے والے واپس آ گئے, اور اس کے ساتھ جانے والی چیز کیا تھی؟ عمل صالح. اسی لیے میرے بھائی, یہ دنیا کی حرص, یہ دنیا کی ہوس, یہ دنیا کی لالچ, یہ حاصل کر کے کیا فائدہ؟ ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں کروڑوں کے مالک ہیں. کیا کرو گے وہ ہزاروں کروڑ جس کے تم نے جمع کر رکھا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کی مذمت بیان فرمایا جو اپنے مال کو گن گن کر جمع کر کر کے رکھتا ہے. نہ حقوق العباد کی فکر, نہ اقربا پروری کی فکر, کوئی چیز کی فکر نہیں, لیکن اپنا مال جمع کر گن گن کر رکھا ہوا ہے. یہ انسان کی غفلت ہے, یہ انسان کی سب سے بڑی غفلت ہے. اور غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں جی لوں گا. آج بہت سے مسلمانوں کے تذکرے اخبارات کی زینت بنتے ہیں, ان کے مالوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن ان کے عمل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں ہمارا ملک آزاد ہوا 72 سال ہو گئے, لیکن آج بھی پوری دنیا مسلمانوں کے ایک اثاثے کوہ نور ہیرا دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتی. پوری دنیا اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج وہ کوہ نور ہیرا کل کسی کی جاگیر تھی اور آج کسی کے قبضے میں پڑا ہوا ہے. یہی ہے انسان کی غفلت. ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جب مال دولت اور سرمایہ داری زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان یہ تصور کر لیتا ہے کہ وہ مرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. شاید اسی لیے لالچی بن کر وہ دولت کے پیچھے اس طریقے سے پڑ دیتا ہے. کیا کرے گا اتنی دولت لے کر؟ اللہ کو چھوڑا, عقیدہ چھوڑا, منہج چھوڑا, دین چھوڑا, فکر آخرت چھوڑا, لیکن تکو دو ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف جمع کرنے کے پیچھے ہیں. غفلت کی انتہا دیکھیں. ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کیا بات ہے آپ نمازوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ پہلا یہی گلا کرے گا وقت نہیں مل رہا ہے, مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے. سبحان اللہ, وقت نہیں مل رہا ہے, مصروفیت بڑھ گئی. اللہ کی عبادات کو چھوڑ کر ایسی مصروفیت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ وقت اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر یہ اللہ کی عبادت کے لیے خرچ ہوتا ہے تو اس سے بہترین بات اور کوئی نہیں ہوتی. لیکن مصروفیت ہے انسان کو, اور ان مصروفیتوں میں انسان دیندار نہیں ہے, دین اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ایسی غفلت سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دعا نقل کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم لا تدعنا فی غمرۃ ولا تجعلنا مع الغافلین. اے اللہ تو ہم کو
نشے کی زندگی میں, مدہوشی کی زندگی میں مبتلا مت فرما, اور اے اللہ ہمارا شمار غافلین میں نہ فرما. کیوں؟ غافلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں سے بدتر قرار دیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل کہا. یہ چوپائے ہیں, اپنے انجام کی فکر نہیں ہے. ویسے ہی ایک انسان غفلت کا شکار ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے. اسی لیے میرے بھائی, ہمارے مرنے کا وقت قریب ہے, نہ جانے کون پہلے ہے اور کون بعد میں ہے. اسی لیے ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے, اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اسی وقت میں ہم لوگوں کو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لینا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں سورہ انبیاء کی ایک بنیادی بات بیان فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو نبی بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا, وہ سارے کے سارے مرد تھے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. کیوں؟ لیڈرشپ مردوں میں ہوتی ہے, عورتوں میں نہیں ہوتی. بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جس قوم کی سردار, قائد, رہنما اور رہبر عورت بن جائے وہ قوم کائنات کی بدترین قوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی بنایا. اگر کوئی عورت اٹھ کر یہ کہتی ہے کہ میں بھی نبی ہوں تو وہ عورت واجب گردن زدنی ہے اور اس کو تعزیرات کے تحت قتل کر دیا جائے گا. ہوا ایسے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, مسیلمہ کذاب. اور ایک عورت نے بھی جھوٹے نبیہ کا دعویٰ کر لی کہ میں بھی نبی ہوں. اس زمانے کے لوگوں کی عقل پر ماتم کہ وہ اس مدعی مرد پر بھی ایمان لے کر آئے اور اس عورت پر بھی ایمان لے کر آئے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ دونوں کا نکاح ہو گیا, یعنی جھوٹے نبی اور جھوٹی نبیہ کا, دونوں شادی کر لیے. جب یہ نکاح کے بعد اپنے قبیلے میں گئی تو اس کے قبیلوں نے پوچھا کہ تم دونوں کے بیچ میں مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا ارے یہ تو طے ہوا ہی نہیں. بولا کہ مہر کے بغیر نکاح کیسے؟ مہر پوچھ کر آؤ. تو پھر وہ مسلمہ کے پاس گئی اور پوچھا, مسلمہ ہمارا تو نکاح ہو گیا لیکن ہمارے درمیان مہر طے نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ واقعی ہم بھول گئے, چلو مہر میں تمہاری قوم کے لیے فجر اور عشاء کی نماز معاف. دیکھو یہ کیسے لوگ تھے. ایک عورت بھی نبوت کا دعویٰ کی. اب تک جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے کچھ عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا. ان میں سے ایک افریقہ کی ایک عورت بھی گزری ہے جو حالیہ اسی صدی کے اندر اس عورت نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یہاں پر اللہ نے رد کیا کہ اللہ نے سوائے مردوں میں سے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ ایک پہلی بات. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے, ہم لوگوں کے لیے تعلیم ہے. سوال کس سے کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم ان لوگوں سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں, اور ایسا سوال کرو جو تم کو معلوم نہیں ہے. دو باتیں ہیں. سوال کرنے کی اجازت ہے, سوال کیجئے, لیکن سوال کرنے کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ تمہارے علم اور ادراک میں وہ سوال کا جواب نہ ہو تب سوال کرے. پہلی بات, ہر ایک سے سوال نہ کرے. جو بھی آپ کو چرب زبان کرنے والا مل جائے اس سے سوال نہ کریں. اہل ذکر سے. اہل ذکر سے معنی کیا ہے؟ ذکر قرآن کا نام ہے. معنی قرآن میں جن لوگوں کو مہارت ہے, شریعت میں جن لوگوں کو مہارت ہے, وہ قرآن کے رموز, اوقاف, اشارے, متشابہات, حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں.
ایسے لوگوں سے جا کر اپنے سوال کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے سوال نہ کریں جنہیں قرآن کی مہارت حاصل نہیں ہے. 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات سوال کرنے کی اجازت. دوسری بات ایسا سوال کیا جائے جو ہمارے علم و ادراک میں نہیں ہے. تیسری بات ان لوگوں سے سوال کیا جائے جو قرآن کے ماہرین ہیں. اگر قرآن کے ماہروں سے اگر آپ سوالات نہیں کریں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے. اسی لیے اسی گمراہی سے بچنے کے لیے علماء کرام سے سوالات کرنا چاہیے. چونکہ علماء کو کتاب اور سنت حلال و حرام کا علم ہوتا ہے اور ہر چیز کو وہ تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور علماء کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے علم و ادراک میں نہیں ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں, میں بعد میں بتلاؤں گا. سبحان اللہ. اسی لیے ایسے لوگوں سے سوال. آج ہمارے نوجوان سوال ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو قرآن کی مہارت نہیں رکھتے, بلکہ اکثر تو ایسے ہیں جن کو خود سے قرآن سیدھے پڑھنے نہیں آتا, لیکن لوگ ان سے جا کر سوال کر رہے ہیں. لوگ ان سے جا کر سوال کر رہے ہیں. اسی لیے وہ اپنی انا کی خاطر جواب دے رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ ایسے سوال جواب کرنے والوں کو دیکھو کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اسلام کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. فحش, بے حیائی اور اخلاق سے گری ہوئی باتوں پر لوگ سوالات اور جوابات کر رہے ہیں بے حیائی کے ساتھ, جو قرآن اور سنت میں نہ کیا گیا, نہ کبھی صحابہ کرام سے مسئلہ ثابت ہے. جنسی مسائل, شہوانی مسائل علل اعلان میڈیا کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں, جو تعلیمات اسلامی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. اور تو اور یہ کام کچھ مرد کر رہے تھے تو اب عورتیں بھی اس میدان کے اندر آ گئی. آپ پوری تابعین کی سیرت تک کا مطالعہ کیجئے, کہیں پر بھی ایسے مسائل کو ہوا نہیں دی گئی جو آج میڈیا کے اندر ہوا دی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے مرد بھی گمراہ ہیں اور ہماری عورتیں بھی گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں, لہذا علماء سے سوال کرو کیونکہ علماء کے پاس کتاب اور سنت کا علم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 22 میں ایک بات یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون. عقیدے کی ایک بنیادی بات بیان کی گئی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا دونوں جہانوں کا ایک ہی رب ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے کہا اگر اس کائنات کے چلانے والے 2 رب ہوتے تو یہ کائنات میں فساد مچ جاتا. فساد کیسے مچتا؟ ایک رب کہتا کہ بارش ہو, دوسرا کہتا کہ بارش نہ ہو. ایک رب حکم نافذ کرتا کہ اس بندے کو موت کا وقت آ گیا, دوسرا کہتا کہ نہیں ابھی جینے کا استحقاق دیا جائے. چھوٹی سی بات دیکھیں, ہمارے اداروں میں ایک کالج کے 2 پرنسپل نہیں ہوتے. اگر ایک کالج کے 2 پرنسپل ہو جائیں تو کالج کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایک سلطنت کے 2 بادشاہ نہیں ہوتے. اگر 2 بادشاہ ہو جائیں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی یہ جہاں کو چلانے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے, یہ 2 نہیں ہو سکتے. لیکن لوگوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کتنے معبودوں کو تراش لیا. اسی لیے ان کی خود غیر یقینی کیفیت ہے کہ کسی بھی معبود پر ان لوگوں کا اعتبار باقی نہیں رہا. اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کر لیتے تو ان کے سارے مسائل ختم ہو جاتے. ایک اللہ جو مستوی علی العرش ہے اور وہ عرش کا مالک ہے, اور وہ رب ایسے لوگوں کی گمراہ کن باتوں سے بری ہے. اس کے بعد آیت نمبر 25 سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کا محور بتایا کہ حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, کہ ہم نے
آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ان کی طرف وحی کی تو انہوں نے یہی دعوت لوگوں کو دیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا انا فاعبدون، سوائے میرے اور عبادت میری ہی کی جائے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا مختصر خلاصہ یہی ہے، کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بس یہی دعوت۔ حضرت نوح کی بھی یہی دعوت اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت۔ ایک اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو فلاح پالو گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، زمین کا اقتدار اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دے گا، کیوں؟ تمہارے پاس ایک اللہ کی عبادت ہے۔ سورہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بات بیان فرمایا، اس بات پر مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اے لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ اللہ خلیفہ بنا دے گا، تمہیں خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اپنی طرف سے، غیب سے اللہ تم کو زمین کا بادشاہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو زمین کا اقتدار حوالے کیا تھا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تمہارے دین کو زمین میں سالمیت اور ٹھکانہ عطا فرمائے گا، مضبوطی عطا فرمائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ خالص عبادت اللہ کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو آپ دونوں کو ملا کر دیکھیں، معلوم کیا ہوا؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ شرک کی وجہ سے خیر امت پر بیٹھے ہوئے لوگ شر امت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، توحید کی وجہ سے امت کو اللہ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، یہ روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں، کیوں؟ ان کے پاس توحید ہے۔ اور مشرکین کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق کی بدترین قسم کے لوگ ہیں، کیوں؟ ان کے پاس شرک ہے۔ ماننا پڑے گا میرے بھائیوں کہ آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں، اغیار سے پٹے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو توحید کی دعوت ہم کو دی گئی تھی، ہم نے توحید کو چھوڑ دیا اور شرک کو اختیار کر لیا۔ فعبدون، عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت، مختصر سا عبادت کا مفہوم سمجھیں، ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا، اس میں غیروں کو شامل کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، خیبہ اللہ کے لیے، مناجات اور دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر، ہر چیز اللہ کے لیے کی جائے، لیکن یہی سجدہ غیر اللہ کے لیے اگر ہو، یہی رکوع غیر اللہ کے لیے اگر ہو، یہی مناجات اگر غیر اللہ کے ساتھ ہو، اور یہی قیام اگر غیر اللہ کے لیے ہو، اور یہی قربانیاں غیر اللہ کے نام پر اگر کر دی جائیں تو ہم نے شرک کر لیا، یعنی اللہ کی ذات کے لیے جو کام خاص تھے ہم نے غیروں کے لیے بھی وہ کام کر لیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زمین کے اقتدار سے محروم کر دے گا، زمین میں اللہ تعالیٰ تمہارا اقتدار چھین لے گا، اور جب اقتدار جاتا ہے تو وہ صرف شرک کی وجہ سے جاتا ہے، اور ہم لوگ آج شرک کی وجہ سے روئے زمین پر جو ہے
مظلومیت کی داستان بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 47 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدے کی ایک اور بات بیان فرمایا جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے. کہا وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کا ترازو قائم کریں گے، میزان قائم کریں گے، اور وہاں پر کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی واضح کر دے گا، باہر لے کر آئے گا، اور اللہ بہترین حساب کرنے والا ہے. معنی کیا ہے؟ یہ عقیدے کی بات ہے. ایک ترازو قائم کیا جائے گا جس کے جو پھلے رہیں گے اور اس کی ایک زبان رہے گی. جیسے دو پھلے والے ترازو کو تولتے وقت ہم بیچ میں کانٹا رکھتے ہیں، وہی کانٹے کو زبان قرار دیا گیا، اور اس میں ہمارے نیک اور برے اعمال تولے جائیں گے. اعمال کے رجسٹروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تولے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے کے اوپر کار فرما ہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ. ترازو نصب کر دیے جائیں گے اور ان کے ساتھ بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. ایسے ہی عقیدے کے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُؤَذَّنُ فِيهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لَهُ كِفَتَانِ وَلِسَانٌ. کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کرے گا جس میں خیر اور شر کو تولا جائے گا، اور اس کے دو پھلے رہیں گے اور اس کی ایک زبان رہے گی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ ایک دن انہیں جہنم کی یاد آ گئی اور وہ رونے لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے کہ قیامت کا دن حوالناکیوں کو ہوگا، تو کیا آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور باقی جگہوں پر یاد رکھوں گا. اور میزان کے نصب کیے جانے کے وقت یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہوا ہے یا بھاری، اور کتاب نامہ اعمال تقسیم ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کی کتاب اسے دائیں ہاتھ میں ملتی ہے یا نہیں، یا بائیں ہاتھ میں، یا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. اور پلسرات پر جن پر جہنم کی پیٹھ نصب کیا جائے گا. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں، صحابیات مبشرات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس دن کی حوالناکی سے اتنا خوف زدہ ہوتا تھا، تو ہم لوگوں کو ترازو پر کس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے ہم ذرا سوچیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ انبیاء اور مرسلین کا تذکرہ فرمایا، جو ہم نے پیچھے بھی آپ کے سامنے کیا تھا. حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا کہ انہیں فرقان عطا کی گئی. پھر آیت 51 سے لے کر 73 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا. آیت 74 سے 75 تک حضرت لوط کی فضیلت بیان کی گئی. آیت نمبر 76 سے لے کر 77 تک حضرت نوح کی دعا کا نتیجہ بیان کیا گیا. اور آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کا ایک تذکرہ بیان فرمایا، اور اس تذکرے میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات تھی کہ ان کے پاس ایک کھیتی والے اور ایک بکریوں والے کا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں تھیں اور ایک آدمی کی کھیتی تھی. ایک دن ہوا یہ کہ وہ بکریاں کھیت میں داخل ہو گئی اور پورے کھیت پر ہلا بول دیا اور پورے کھیت کو تباہ و تاراش کر دیا. یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو داؤد علیہ السلام نے وہاں پر فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کے وقت حضرت سلیمان بھی موجود تھے. جب داؤد نے
اپنی فہم و فراست سے فیصلہ دیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے میں مداخلت کی. کہا کہ ابا جان آپ کا فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس میں ایک فریق کا نقصان ہے, لہذا فیصلہ ایسے ہونا چاہیے کہ جس آدمی کے کھیت کو نقصان ہوا وہ کھیت بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے اور یہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائے. اس وقت تک جب تک کہ یہ بکریاں والا کھیت کو اصلی حالت پہ نہ لوٹا دے اس وقت تک بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی اور وہ بکریوں سے استفادہ کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی یہاں پر تعریف بیان کیا. یہاں پر بھی علم کی ایک بات ہے. دیکھیے سلیمان بھی نبی ہیں, داؤد بھی نبی ہیں, لیکن دونوں کا فیصلہ اور دونوں کا علم الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بیٹے کی صلاحیت والد کا نہیں ہے اور والد کی قابلیت بیٹے کے پاس نہیں ہے. یہ تفریق اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہم لوگوں کو نصیحت دیا ہے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور حضرت اسماعیل, ادریس اور ذوالکفل اور حضرت یونس اور حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا گیا. اور ان سارے واقعوں کے بعد آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ امت مسلمہ کی فضیلت یہ ہے کہ امت مسلمہ یہ خیر امت ہے, کہ امت مسلمہ یہ خیر امت ہے. یہ تمہاری امت جو حقیقت میں ایک امت وحدہ ہے. امت وحدہ کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا. ان هذه امتکم امت واحدہ, یہ امت وحدہ ہے. وانا ربکم فاعبدون, اور میں تمہارا رب ہوں لہذا میری عبادت کرو. اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو مسلمان ہو کر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. امت وحدہ کا تصور مسائل سے نہیں ہے, امت وحدہ کا تصور عقیدے سے ہے. عقیدے سے ہم سارے کے سارے ایک امت ہیں, ایک اللہ کی عبادت کی وجہ سے. وہی بات اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم امت متحدہ ہو, لہذا عبادت خالص میری ہی کرو. معلوم یہ ہوا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اے کاش امت مسلمہ متحد ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا. توحید کو چھوڑ کر امت محمدیہ کا کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. مسائل آئیں گے, مسائل جائیں گے, مسائل ہمارے لیے بنیاد نہیں ہے. ایک اللہ کی عبادت ہمارے لیے بنیاد ہے. ایک اللہ کی عبادت, عقیدہ توحید ہم پر ضروری ہے. اگر ہم سارے کے سارے موحد ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کی ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں. اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے جس میں 87 آیتیں بیان کی گئی ہیں, اور اس سورہ حج کا آغاز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ولولہ انگیز انداز کے اندر کیا اور لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا, اے لوگوں اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے, یعنی قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا تذکرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زلزلہ اتنا خطرناک رہے گا کہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے, حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور لوگ مدہوشی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہاں عقیدے کی ایک بنیادی بات آیت نمبر 18 میں بیان فرمائی گئی ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یقیناً یہ زمین اور آسمان, سورج, چاند اور ستارے, یہ پہاڑ, یہ درخت اور یہ جانور اور بہت سارے لوگ اور بہت سارے وہ جن پر اللہ کا عذاب نازل کیا گیا, اور یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. کون کون اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ ساری مخلوقات, زمین, آسمان, درندے, پرندے, چرندے, یہ مجموعی ذکر ہے یہاں پر اس آیت میں. دیکھیے
آیت کی علت کو آپ سمجھیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، والشجر، درخت، پہاڑ، والدواب، سارے کے سارے جانور، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن سارے انسان اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ انسانوں کی ایک تعداد، اس لیے کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ پھر ساری تعداد کہاں چلے گئی؟ غیر اللہ کے سجدوں کے اوپر، غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ میرے بھائی، سجدے کا ایک بہت ہی خاص موضوع قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بات آئے گی تو ہم وہاں پر عرض کریں گے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، سلیمان کے لشکر کے ایک سپاہی ہدہد کو تعجب میں ڈال دیا، اور وہ ہدہد کہنے لگا، اے سلیمان، میں تعجب میں ہوں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس عورت بادشاہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ بلبل کو، ہدہد کو کبھی یہ نہیں معلوم کہ سجدہ غیر اللہ کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی بار اس نے دیکھا۔ لیکن حضرت انسان اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے تو انہیں عیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ہمارے بعض علماء سو کا بھی کیا کہنے، ان لوگوں نے سجدے میں تفریق کر لیا، کہا کہ جو سجدہ ہم غیر اللہ یعنی قبروں کے لیے کر رہے ہیں، وہ سجدہ وہ نہیں ہے جو اللہ کو کیا جاتا ہے۔ سجدہ تو سجدہ ایک ہی ہے، پھر ان پر کیا ہے؟ نہیں، وہ سجدہ نہیں جو سجدہ اللہ کو کیا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تکریمی ہے۔ اللہ کے بندو، کیوں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کریم بھی اللہ کی ذات ہے، عظیم بھی اللہ کی ذات ہے، اور سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ سر جب کسی کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو یہ غیر اللہ کے سامنے کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے، خالص عبادت ہے۔ کیوں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ کی قربت کا ذریعہ سجدہ ہے تو کیا یہ ماتھا کسی اور کے سامنے ٹیکا جائے گا؟ نہیں، سر کٹ جائے گا، لیکن جھکے گا ہرگز ہرگز نہیں۔ لوگ اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں مشرکین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرک کی مثال کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ اکبر، مشرک کی مثال کیا ہے؟ مشرک کی مثال یہ ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا گیا ہے، پھر فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے لوش لیتے ہیں، او تہوی بہ الرِّیحُ مِن مَکَانٍ سَحِیقٍ، یا ہوائیں بہا کر دور دراز مقام پر لے جا کر اس کو پھینک دیتی ہیں۔ تصور کرو کہ اللہ نے آسمان تک اٹھایا اور آسمان سے زمین پر مشرک کو دے مارا، ایک مثال۔ دوسری مثال، وہ جہاں چاہے وہاں پڑ گیا مشرک، کوئی اس کے مدفن کی کوئی جگہ نہیں، پرندے لوش لوش کر کھا رہے ہیں۔ تیسری مثال، یا اس کو ہوائیں اس طریقے سے بہا لے جا رہی ہیں جیسے خس و خاشاک کو، تنکوں کو بہا کر ہوائیں لے جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ کچرے کو اڑا کر ہوا لے جاتی ہے۔ چھوٹی مثال، پتنگ ہے، پتنگ جب کٹ جاتی ہے، ہوا پتنگ کو اڑا کر کہیں دور لے جا کر زمین پہ گرا دیتی ہے۔ کہاں کٹی، کہاں اڑی، کہاں سے نکلی اور کہاں جا کر گر رہی ہے، یہی مثال ایک مشرک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی لیے میرے بھائی، ہم لوگوں کو توحید سمجھنا چاہیے اور توحید پر استقامت حاصل کرنا چاہیے۔
جب تک ہم توحید پر رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمارے ساتھ رہیں گی, اور جب ہم توحید کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے فرض منصبی کو بیان فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض, کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائیں, رہنا سہنا عطا فرمائیں, اقاموا الصلاۃ, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں, وآتوا الزکات, زکات ادا کرتے رہیں, وامروا بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے رہیں, ونہوا عن المنکر, اور لوگوں کو منکرات سے روکتے رہیں. یہی 4 ذمہ داریاں ہیں امت مسلمہ کی. اقامت صلاۃ, تھوڑی گفتگو اسی پر اور انشاءاللہ درس یہیں پر ختم کر دیں گے. اقامت صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی درس میں آپ کو سمجھایا تھا. اقامت صلاۃ اجتماعیت کی بات ہے. اذان ہوگی, اجتماعیت سے سارے مرد حضرات مسجد کو آ جائیں گے. گھر کا ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کو مسجد لے کر آئے گا. کمپنی کا ذمہ دار اللہ کی عبادت کے لیے اپنے ملازمین کو فارغ کر دے گا. باپ اپنی اولاد کو لے کر آئے گا, اور جو نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں پر تعزیرات نافذ کی جائیں گی. اسلام میں ریاست و خلافت ہو, بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں پر تعزیرات کے تحت سزا دی جائے گی, اس کو قید خانے میں رکھا جائے گا. یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. دوسری بات, زکات ادا کریں. میرے بھائی, آج مسجدوں پر مسجدیں بن رہی ہیں, صحیح بات ہے, لیکن اب تک زکات کی اجتماعی شکل و صورت ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. زکات ہم اپنی مرضی کے مطابق دے رہے ہیں, لوگ اپنی مرضی کے مطابق زکات وصول کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں زکات کے تعلق سے. آج سود کا نظام ہماری زندگیوں میں اسی لیے سرایت کر گیا کہ آج زکات کا نظام ہمارے پاس ختم ہو گیا. ہاں, مالدار لوگ زکات نکالتے ہیں, الحمدللہ یہ اچھا پہلو ہے, لیکن زکات پہنچانے کے طریقے ہمارے پاس اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کا ایک ساتھ تذکرہ کیا. اس سے ایک مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس مسجد میں ہم نماز با جماعت کے لیے ادا ہوتے ہیں وہاں پر بیت المال کا ایک نظام بھی قائم ہونا چاہیے, تاکہ مجبور مسلمان وہاں پر آئیں اور اپنی مجبوریوں کا حل کر سکے. کئی لوگ ہیں, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, اپنے بھائیوں کی بات کرتا ہوں. ہمارے نوجوان جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے, سودی نظام کے بغیر آج ان کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی ہے. پوچھا جائے تو کہتے ہیں کون ہے ہم کو قرض دینے والا, کہاں ہے بیت المال. تو پھر آپ ویسی تعلیم حاصل مت کرو جس کی بنیاد سود کے اوپر ہو, سود کے اوپر ہو. لیکن ہو رہا ہے, یہ فائنانس کی گاڑیاں, فائنانس کے مکانات, کاروبار کا فائنانس, معیشت جہاں حرام کی بنیاد پر رکھی گئی ہو وہاں پر حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے. ایک اور بات, بنیادی بات ہے, ہم نے زکات کی اجتماعیت کو ختم کر دیا. اسی لیے مدارس کے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زکات مدرسوں کو دی جائے. یہ نظام کہاں سے لایا نہیں معلوم ہے. مدرسوں کو فی سبیل اللہ کے مد میں سے کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے, لیکن پوری زکات مدرسوں کو نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ مدرسے میں پڑھنے والے غربا بھی ہیں, یتامہ بھی ہیں, مساکین بھی ہیں, اور خوشحال لوگ بھی ہیں. یہ سارے لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مدارس کے اوپر مکمل زکات نہیں, لیکن زکات میں جن لوگوں کا نصاب رکھا گیا آج ہم نے ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ سورہ توبہ میں زکات 8 لوگوں پر خرچ کی جائے گی. ان میں سے ایک وہ لوگ وفی رقاب کہا, غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکات ادا کی جائے گی. لیکن آج تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے, پھر یہ مت کہاں صرف کیا جائے گا؟ آپ ذرا غور کیجئے, کسی ادارے میں, کسی سوسائٹی نے یہ اعلان کیا ہوگا کہ ہم قیدیوں
लोगों को अता करो। एक सोसाइटी तो बतलाइए आप। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे मुल्क की जेलों में पुराने आदाद शुमारे के लिहाज से 86,000 मुसलमान कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमारे अपने इलाके, अपनी रियासत की जेल में 5,500 मुसलमान कैदी हैं, जिन लोगों को 2,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की जमानत अगर दी जाएगी, आधी जेल खाली हो जाएगी। लेकिन यह काम करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, और अल्लाह ताला इसका मद हमारे पास रखा हुआ है। अगर बैतुल माल होता, कैदियों को आजाद करवाया जाता। नाहक सजाएं भुगत रही है कौम, उनके ऊपर अखराजात कौन करेंगे? अगर हम कहें भाई ज़कात का मत दीजिए, एक आदमी को हमें आजाद करवाना है, तो लोग पहले डरते, क्या है कि भाई उन्हें दहशतगर्द रहा तो हमारे ऊपर आएगा, नहीं 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 हम नहीं देते, डर रहे ज़कात का माल देने के लिए। एक कौम जुल्म पर जुल्म करती जा रही है, और एक कौम मजलूमियत की दास्तान बयान कर रही है। मेरे भाई, ज़कात ऐसे तकसीम नहीं होती। अपने ज़कात को निकालो और 8 हिस्सों में बराबर तकसीम करो। उनमें का एक हिस्सा गुरबा, फुकरा, मसाकीन के लिए वाज़े है। वफी सबीलिल्लाह, मदरसों के लिए भी एक हिस्सा दिया जाएगा, पूरा नहीं, सिर्फ एक हिस्सा मदरसों के लिए। लेकिन पूरी ज़कात कहां? खानदान के गुरबा हैं, खानदान के फुकरा हैं, खानदान के मसाकीन हैं। आप देखें कि आप इनकार नहीं कर सकते इस बात का कि 2 वक्त की रोटी के वास्ते बाज मुसलमान औरतें फाहिशागिरी के पेशे को इख्तियार कर चुकी हैं। उम्मत ये जानती है, लेकिन उन पर ज़कात खर्च करना नहीं जानती। कितनी बड़ी मुजरिम उम्मत हो गई हमारे पास। अल्लाह ने यही कहा कि जमीन पर ज़कात का निजाम कायम करो, ज़कात का निजाम कायम करो। ज़कात का निजाम कायम होगा तो हम सूद के निजाम से लड़ सकते हैं, वरना यह सूद का निजाम हमको जहन्नम रसीद करके दम लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कही गई बातों पर हम सबको हुस्न अमल की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।